نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کا فرقہ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتا ہے، یہ کب سے انہوں نے جنم لیا ہے، یعنی وجود میں کب آیا؟ اسی سوال کا جواب ہمارے علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ بھئی انگریز کے دور سے پہلے یہ غیر مقلدین کا وجود ہی نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے، اب یہ بات تو غیر مقلدین کو پسند نہیں آئے گی، غیر مقلد اس کا انکار کریں گے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ غیر مقلدین کا فرقہ کب وجود میں آیا، اس کا جواب خود غیر مقلد کیا دیتے ہیں، سن لیجئے جلال الدین قاسمی سے۔ اہل حدیث فرقہ کب بنا، یہ میری طرف سے سوال، وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے، سوال اہل حدیث فرقہ کب بنا، جواب فرقہ تب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدا ہو۔ اہل الحدیث تو اپنی اصل سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئے، جب سے حدیث ہے تب سے وہ۔ تو ناظرین کرام، جلال الدین قاسمی کا کہنا یہ ہے کہ جب سے حدیث ہے اس وقت سے ہم ہیں، کیونکہ ہم اصل سے نہیں کٹے۔ تو جلال الدین قاسمی کہتے ہیں کہ فرقہ وہ ہے جو اصل سے کٹ جائے، ہم اصل سے نہیں کٹے، جب سے حدیث ہے اس وقت سے اہل الحدیث ہے، یہ جلال الدین قاسمی کہہ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا اس سوال کا اب جواب آ گیا، اب بات ختم ہو گئی؟ قطعاً نہیں، کیونکہ اگر یہ بات ہے تو پھر ہم غیر مقلدین سے کہیں گے، پھر یہی بات تو جماعت المسلمین والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی اصل سے نہیں کٹے، ہم بھی قرآن و حدیث کے اوپر ہیں، اور یہی بات پھر انجینئر علی مرزا بھی کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی اصل سے نہیں کٹا، میں بھی قرآن و حدیث سے، جب سے حدیث ہے اس وقت سے انجینئر علی مرزا، جب سے حدیث ہے اس وقت سے جماعت المسلمین، جب سے حدیث ہے اس وقت سے جماعت الدعوہ، جب سے حدیث ہے اس وقت سے غرباء اہل حدیث، یعنی جتنے یہ غیر مقلدین کے ٹولے ہیں، گروہ ہیں، تو پھر ان کا یہی دعویٰ ہوگا، کیونکہ یہ تو ابھی سے پیدا ہوئے ہیں۔ جماعت المسلمین دیکھ لیں، یہ انجینئر علی مرزا دیکھتے ہیں، یہ آج کے دور کی پیداوار ہے نا۔ لیکن چلو، اگر یہی بات جلال الدین قاسمی کی وقتی طور پر مان لیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب آپ اس وقت سے چلے آ رہے ہو، اس وقت سے اللہ کے رسول کے دور سے آپ چلے آ رہے ہو نا، آپ اصل سے نہیں کٹے ہو، تو بھئی آپ نے تو دین کا کوئی کام کیا ہوگا نا، تبھی تو آپ چلے آ رہے ہو۔ اور پھر سب لوگ عرب تو نہیں تھے نا، عجمی بھی تھے نا، پھر آپ نے جو دینی خدمات کی ہیں، دینی خدمات میں آپ کی کتابیں ہوں گی، آپ کی علامات کوئی ظاہر ہوں گی نا، وہ آپ کی کتب کہاں ہیں، آپ کی کتابیں کہاں ہیں جو آپ نے دین کی خدمت کی ہے؟ حنابلہ کی کتب ملتی ہیں، شوافع کی ملتی ہیں، مالکیہ کی ملتی ہیں، احناف کی ملتی ہیں، غیر مقلدین کی کیوں نہیں ملتی؟ یہی سوالات ہمارے علماء نے پہلے بھی کیے۔ مساجد کے متعلق پوچھا تو ابھی اس دور میں پرانی کوئی مسجد نکال کر تصویر نکالی، اس پر کوئی نیا سا کتبہ لگا دیا، بورڈ لگا دیا، کہا کہ یہ اہل الحدیث ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے، اور بالآخر پر انہوں نے اس چیز کو بھی مانا کہ ہمارا نام اہل الحدیث کس نے رکھا ہے، یہ بھی جلال الدین قاسمی سے سن لیجئے۔ محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ 50 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس طرح تو سارے اہل حدیث مار دیے جائیں گے۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انگریزوں سے اتنا کہا کہ آپ تو جو محاذ پر لڑ رہے ہیں ان کو بھی وہابی بولتے ہیں، جو اندر ہیں ان کو بھی وہابی بولتے ہیں، تو اندر جو لوگ ہیں وہ محاذ پر تو نہیں گئے نا، اندر جو لوگ ہیں ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے، ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے۔ تو ناظرین اکرام، اب دیکھیں، جب ان کا نام ہی بعد میں رکھا گیا، اب نام ہی رجسٹر بعد میں کرایا گیا، اور ان کی پہلے کوئی کتاب نہیں ہے، مساجد نہیں مل رہی، مدارس نہیں مل رہے، تو یقین یہ بات کی پیداوار ہیں، اسی لیے بہت ہی تھوڑے ہیں، کیونکہ ان کو وقت تھوڑا ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔